اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جاتی ہے۔ جب تک ہم اپنے عقیدے روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارے سر نہیں جھکیں گے اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ جب تک ہم اللہ کے رستے پہ چلیں گے کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار دوسری عقل۔ ابھی تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہمیں خیانت اور دھوکہ بازی سے کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دینی چاہیے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے۔ جد و جہد ہماری ہے مگر فتح اللہ کی۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تب بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ اس گھوڑے پہ کبھی سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پہ قابو نہ پا سکو۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی ہو۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے اس کو ظاہر کریں گے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سب سے کمال کی بات مجھے اس ڈرامے کی یہ لگی کہ جب بھی اس ڈرامے میں یہ سین آتا ہے کہ کوئی کریکٹر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیتا ہے تو باقی سب جو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، افراد ہیں، وہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کے ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں اطاعت الہی، محبت رسول، اسلامی تفاخر، ملی غیرت، دینی حمیت، فلاح انسانی، یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سازش، چالاکی اور منافقوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میری یہ گزارش ہے، لاک ڈاؤن کے ڈیز ہیں، چھٹیاں ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بڑا وقت گزارے ہیں، آپ اس ڈرامے کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ضرور دیکھیے۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے اور بالخصوص پوری قوم کی غیرت کو جگانے کے لیے، ہمت کو بڑھانے کے لیے اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ جتنی مرضی کم تعداد میں اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس غیرت ہے، آپ کے پاس یقین ہے، آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے، آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر 80s اور 90s کی دہائی کے ڈراموں کے ڈائلاگز آج ہم سب کو یاد ہیں تو یہ نہیں ہو سکے گا کہ آج ارطغرل دیکھنے والی قوم اس کے ڈائلاگز کو یاد نہ رکھے اور یہ ڈائلاگز اس کے بلڈ میں کہیں شامل نہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، قومیں کامیاب ہوتی ہیں نظریے سے، قومیں کامیاب ہوتی ہیں کسی فلسفے سے، اور قومیں کامیاب ہوتی ہیں اعتماد سے۔